انگزائٹی کو کیسے اوورکم کیا جائے؟ یار ایک تو سوال کی جو ہے انٹینسٹی اس جگہ ہے کہ ایک ٹین ایجر نے سوال پوچھا ہے. انگزائٹی اب یہ ہونی چاہیے کہ چلے بڑوں میں ایک سینس بنتی ہے کہ کسی کو انگزائٹی ہے، لیکن آج کل جو نوجوانوں کو انگزائٹی کی بیماری لاحق ہے تو یہ سوچنے کی بات ہے اور سوچنے کا وقت ہے. تو میرے جوان، اس سے نکلنے کے لیے آپ کوئی طریقے بھی اپنائے جا سکتے ہیں اور طریقے نہیں بھی نہ ہوتے ہیں، لیکن سب سے پہلے ہم ان ہے جن کو شاید انگزائٹی کا نہیں علم ہو، لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ کسی کو انگزائٹی کا علم اس زمانے میں نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا ہے. انگزائٹی عام لفظوں میں ذہنی خوف آپ کہہ سکتے ہیں کہ پریشانی، بے چینی، ایک طرح کی ایک غیبی گھبراہٹ جس کا کوئی نہیں پتہ، جس کی وجہ کوئی نہیں معلوم، لیکن ذہن انسان کا ہمیشہ ایک ڈر میں مبتلا رہتا ہے، دل گھبرایا ہوا سا رہتا ہے، اور ایک طرح کی تاریکی سی بدن کو، ذہن کو اپنے لپیٹ میں لے رکھی ہوتی ہے. اور انگزائٹی بروٹل ہے یار، سچ میں کہوں تو بروٹل ہے، کیونکہ میں خود اس سے گزرا ہوں. یہ بیک 2019 کی بات ہے کہ جب مجھے انگزائٹی ہوئی تھی. تو انگزائٹی کا ہونا کیا ہے یہ مجھ سے بہتر کم ہی کوئی جانتا ہے. پھر 6 مہینے جو ہمارے گزرے، اس کا نا یہ ہوتا ہے کہ ابھی بھی ہو سکتا ہے میری یہ ویڈیو ابھی کوئی دیکھ رہا ہے اور اسے انگزائٹی ہے. تو پریشانی کی بات یہ ہے کہ یار انگزائٹی بڑی بروٹل ہوتی ہے. یہ نا جب یہ وقفے میں پکڑتے ہیں انسان کو، انسان کا ذہن دبوچ لیتی ہے اور ایک دم سے چھوڑ دیتی ہے، پھر آ کے پکڑ لیتی ہے، پھر انسان کا ذہن دبوچ لیتی ہے. بڑا ٹف ہے اس کو کمپیٹ کرنا، اس سے مقابلہ کرنا. لیکن خوشی کی بات یہی ہے کہ اس سے نکلا جاتا ہے، جیسے کہ میں آپ کے سامنے ہوں. 2019 یہ دسمبر کی بات ہوگی کہ دسمبر 2019 سے لے کر جون جولائی 2020 تک جس سچویشن سے ہم گزرے ہیں، اب جب جا کے ہم وہ تب کے زمانے کی تصویریں اور تب کے زمانے کی ہم ویڈیوز دیکھتے ہیں. اگر کسی نے میری وہ اسلامیہ کالج پشاور میں ہمارا مشاعرہ ہوا تھا، وہاں میں نے ایک مرثیہ کلام پڑھا تھا مرحوم خالد بن ولی کے نام. تو یہ وہ دن تھے جب میں انگزائٹی سہ رہا تھا، اور میں نے جس انداز سے اس کو سہا ہے اور جو بروٹیلیٹی میں نے سہی ہے، تو یہی ہے کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. اب ہو سکتا ہے آپ یہ پوچھیں، اور اس سے سوال جوان کا یہ ہے کہ اس سے نکلا کیسے جا سکتا ہے. نمبر 1 تو یہی ہے کہ اس سے نکلنا ایک تو یہ ہے کہ یہ کوئی ڈس آرڈر نہیں ہے. دی فور موسٹ میڈیسن ٹو اٹ از کہ یہ کوئی ڈس آرڈر ہے نہیں. یہ مجھے لگتا ہے، چونکہ میں گیا ہوں، میں بھاگے نا KTH ایک ہسپتال ہے پشاور میں، جو کوئی اگر پشاور سے دیکھ رہا ہے، شیرپا ہسپتال پشاور یونیورسٹی گیٹ کے سامنے ہی ہے. تو میں بھاگے وہاں پہنچا ہوں. ڈاکٹر نے چیک اپ کرانے کے بعد کہا کہ آپ تو ٹھیک ٹھاک ہیں. میں نے کہا یار نہیں، میں ٹھیک نہیں ہوں سر، مجھے کچھ ہو رہا ہے. تو انہوں نے بیسک سوالات پوچھے، جیسے اسٹڈیز وغیرہ، جیسے کوئی کمپٹیٹیو ایگزام تو میں نہیں دے رہا، جیسے کوئی گھریلو پرابلمس تو نہیں ہیں. میں نے ساری چیزیں پازیٹیو میں بتا دی، ایسا کچھ ہے نہیں ہے. تو لیکن پھر بھی مجھے وہ چیز تھی، مجھے نہیں پتہ تھا، لیکن میں نے کسی سے شیئر نہیں کی. وہ اپنی جو پرابلم تھی وہ کسی سے شیئر نہیں کی، کیونکہ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں. وہ انسان کو نیگیٹو باتیں ہی بتا دیتے ہیں. تو آپ کو بھی میرا مشورہ نمبر 1 یہی ہے کہ نمبر 1 چیز آپ یہ سمجھیں کہ پازیٹیو رہیں، کہ اٹ از ناٹ این ڈس آرڈر. نمبر 1 چیز. نمبر 2 چیز، آپ اس کو کسی ایکسٹرا ادھر ادھر کسی بس ایک سے آپ نے شیئر کی ہے تو کی ہے، جیسا علاج چل رہا ہے. اگر آپ نے شیئر کسی سے نہیں کی ہے تو آپ اچھا کر رہے ہیں، اپنی حد میں ہی رکھیں، کیونکہ لوگ نیگیٹو ہوتے ہیں. اور انسان انگزائٹی میں ایک تو یہ بھی علامت ہے کہ انسان کمپلیٹلی نیگیٹو ہو جاتا ہے. یار میں مر رہا ہوں، مجھے کوئی مار رہا ہے، اب یار یہ زندگی کی نا اینڈ ہو گئی ہے، اب یہ لوگ کیوں گھوم رہے ہیں، ان کو غم کیوں نہیں ہے، ان کو ٹینشن کیوں نہیں ہے. یعنی کہ جو بعد کے بھی نا سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور انسان کو کوئی خاطر خواہ جواب نہیں ملتا. یہ ایک انگزائٹی کی ایک علامت یہ بھی ہے. دل نا ایک طرح سے ایسا لگتا ہے کہ کسی نے دل کو دبوچے رکھا ہے، ذہن پہ ایک تاریکی سی چھائی ہوئی ہے. ہزاروں طرح کی علامات اس کی ہو سکتی ہیں، اور جو اس فیلڈ کے اسٹوڈنٹس ہیں یا اس فیلڈ کے ایکسپرٹس ہیں وہ مزید اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں سوسائٹی کو، لوگوں کو. لیکن ضرورت ہے یہ مینٹل ہیلتھ کی نا، یہ جو ہے مینٹل ہیلتھ کو ٹھیک کرنا یا مینٹل ہیلتھ کو اسٹرانگ کرنا، میں کہوں یہ جو جاننے سمجھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو بتا دیں.
لیکن یہ چیز ہے کہ اب اس سے نکلنا کیسے ہیں، خود کو مصروف رکھیں، پازیٹیو رہیں، اور اس چیز کو نا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ اس کو ڈیفنس نہ کریں، اس کو کمپیٹ نہ کریں. جیسے جس وقت آپ کی سچویشن، ذہنی سچویشن آپ کی ایسی ہو کہ یہ انگزائٹی آپ کو اپنی لپیٹ میں لے رہی ہے، تو آپ نے اس کو کیا ہے، کمپیٹ نہیں کرنا، ہونے دینا ہے. آپ نے آنکھیں بٹھا کے بس اس چیز کو ہونے دینا ہے. ہو کہ یہ جیسے اس کو سیزنل گلومینس بھی کہتے ہیں، اس کو کچھ لوگوں نے ٹرانزینسی بھی کہا ہے، یعنی انسان کے اندر کوئی ایسی چینجز ہوتی ہیں، مینٹل چینجز ہوتی ہیں کہ جن میں سے ایک انسان جب گزر رہا ہوتا ہے تو اسے ذہنی اور دلی تکلیف ہوتی ہے. یہ خصوصاً جو کنجسٹڈ یا ڈینس سٹیز نہیں ہوتی، جیسے پشاور ہے، جیسے راول پنڈی ہے، جیسے لاہور ہے، جیسے اس طرح کی سٹیز کے اندر چونکہ باہر نکلنے کے مواقع کم ہوتے ہیں، یہ رورل ایریاز میں انگزائٹی مجھے لگ رہا ہے کہ چانسز بہت کم، ان اے سینس کہ رورل ایریاز میں کیا ہوتا ہے کہ باہر نکلنے کا انسان کے پاس وقت ہوتا ہے، جگہ ہوتی ہے، دوست جان پہچان کے ہوتے ہیں، رشتے تعلقات آس پاس ہوتے ہیں. لیکن شہری زندگی میں یہ زیادہ اس لیے ہے کہ انسان ایک گھر میں پڑا رہتا ہے، لے دے کے کوئی سائڈ پہ پارک ہوتا ہے اور اسی پارک میں آنا جانا، اور انسان کی کیوریاسٹی اسٹاپ ہو جاتی ہے. سب سے پہلے اگر آپ لاجکلی سائیکولوجیکلی بات کریں تو انسان کی نا کیوریاسٹی، جو کہ یار اب اس کے بعد یہ ہوگا، پھر وہ خوشی، اس کے بعد وہ ہوگا، پھر وہ خوشی، اس کے بعد وہ ہوگا، یہ ختم ہو جاتا ہے. یعنی انسان ایک ہی آربٹ کے ارد گرد گھوم رہا ہوتا ہے شہری لائف میں، تو اسی وجہ سے یہ زیادہ چیزیں ہوتی ہیں. اور نوجوان نسل خصوصاً یہ جو ٹیکنالوجی ایڈکشن ہے، اس کو ٹیکنالوجی ابیوز بھی آپ کہیں، اس کا شکار ہے. تو ٹیکنالوجی ابیوز اور ٹیکنالوجی ایڈکشن سے آپ نکلیں، موبائل کا کم سے کم استعمال کریں. سوشل میڈیا ایپس جتنی بھی ہیں، یعنی فیس بک ہے، انسٹاگرام ہے، یہ ٹک ٹاک بھی ہے، واٹس ایپ ہے، کوئی بھی ہے، کم سے کم کریں. میں کہوں کہ انسٹاگرام اور فیس بک سے تو دور ہی رہیں مکمل طور پر. اگر آپ اپنی خوشی چاہتے ہیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ انگزائٹی سے آپ نکلیں، تو چونکہ یہ جو ایک آئیڈیل ورلڈ ہے، اس آئیڈیل ورلڈ سے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں، میں ان کو یہ ضرور بتا دوں گا کہ آپ فیس بک سے دور بھاگیں، انسٹاگرام سے دور بھاگیں، اور جو ہے جتنی بھی سوشل میڈیا ایپس ہیں ان کا استعمال کم سے کم کریں، اور ہو سکے تو زیادہ سے زیادہ نیچرل لائف جینے کی کوشش کریں. اور امید ہے کہ آپ انگزائٹی کو اوور کم کر سکتے ہیں.